ہم نے عرض کیا تھا کہ سورت کا دعویٰ ہے العبادت المخلصہ للہ تعالی، اور سورت بقرہ کے اندر جو 8 مسئلے بیان ہو رہے ہیں ان میں پہلا مسئلہ توحید خداوندی کا ہے۔ اب تک اس کی تمہید تھی جو قرآن مجید کی صداقت پر مشتمل تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مومنین کے اوصاف 5 اور کفار کی مذمت آیتین میں، اور منافقین کی مذمت 10 نشانی اور 2 مثالوں کے ساتھ بیان ہوئی۔ تو اصل مسئلے کی طرف عود ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے پیدا ہوئے، لعلکم تتقون، تمہیں شرک اور کفر سے بچنا چاہیے۔ مرزائیوں نے ایک اعتراض کیا کہ دیکھو یہاں بھی تو والذین من قبلکم ہے، والذین من بعدکم کا ذکر نہیں ہے۔ جواب، یہ غیر اللہ کی نفی ہے جن کو معبود سمجھا گیا۔ معبود کوئی آنے والوں کو نہیں سمجھتا، جو گزرے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو چنتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے تو ان کا پوجا کیا جائے گا، نہ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں یہ خطرہ ان سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ حسب ضرورت بیان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ صحابہ اور تابعین نے کہا ہے اعبدو یہاں وحدو کے معنی میں، اے لوگو رب کی توحید مان لو، کیونکہ بغیر توحید کے عبادت قابل قبول نہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی سے بس یہی آ کے لغزش ہو گئی ہے، بہت اچھی تفسیر کی ہے، اتھے دا گڑانگا جمع، لیکن واحد ربکم بھول گئے، بحر بے قرار ہے۔ اور بقیہ ان کے جتنے البحر المحیط اور تفسیر کبیر، روح البیان، مدارک تو بہت زیادہ رساں ہیں، شاید تفسیری خزائن میں مدارک کا ثانی نہ ہو، مختصر نہایت جامع ٹس کے ساتھ کہہ دیا اے واحد ربکم، جان چھڑا لی، اصل تفسیر کر لی۔ لیکن آلوسی کا علم چونکہ بہت زیادہ ہے، مخلوق کا علم جب زیادہ ہو تو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، ساحرین کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ تفسیر شروع ہو گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ مشہور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب اہل مدینہ سے ہے، یعنی سورت مدنی ہے، اور یا ایھا الناس سے خطاب تو سورت مکی ہے۔ یہ کئی تو ہوگا لیکن قاعدہ کلیہ نہیں ہے، سورت بقرہ مدنی ہے اور خطاب یا ایھا الناس ہے۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، رب وہ ہے، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تمہیں تقوادار بننا چاہیے۔ ھدی للمتقین تک پہنچا دیا، ھدی للمتقین تک ملا دیا سر۔ الذی، وہ اللہ، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، فرش، آرام سے ہم چل رہے کر رہے، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا ہے چھت، بنا ہے، عمارت ہے، وجود رکھتا ہے آسمان، خیال نہیں، نظر کا مجموعہ نہیں، تو ہمارے نظر کی رسائی بس بات ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ آسمان کا وجود ہے، مختلف دھات ہے، اس میں دروازے لگے ہوئے، ملائکے آنے جانے کے راستے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی، یعنی آسمان کی طرف سے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پس نکال دیے اس کے ذریعے پھلوں میں سے، رزقا لکم، روزی تمہارے لیے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پس مت بناؤ اس اللہ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔
کیونکہ اصل مسئلہ شروع ہوا ہے العبادت المخلص للہ اور اثبات التوحید للہ جل وعلا، اس لیے دلائل قائم فرمائی۔ اللہ کون ہے، پوجا کس کا ہو، وہ کیوں وحدہ لا شریک ہے۔ الذی خلق، اسی نے پیدا کیا ایک، الذی جعل، اسی نے زمین بچائی دو، الذی انزل، اس نے آسمانی سے بارشیں برسائی، آسمان کی طرف سے بارش ہوئی، الذی اخرج، وہ جس نے زمین سے اور درختوں سے زبردست قسم کی فصلیں اور اناج پھل اور پھول پیدا کیے۔ یہ جو افعال ہے، الذی خلق، الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرج، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس نہ ٹھہراؤ اس اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ نہ کوئی آسمان و زمین بنانے والا، نہ آسمان سے بارش برسانے والا، نہ زمین سے فصل اور پھل اگانے والا، نہ تمہارے لیے رزق اور زندگی کا سامان مہیا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، کہتے یہ دلائل آفاقیہ ہے، دلائل آفاقیہ خارجیہ، ایک دلائل داخلیہ ہوتی ہے انفسیہ، اس پہ کہتے ہیں وفی انفسکم، وفی انفسکم افلا تبصرون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب تمہارا جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ تمہیں چاہیے کہ شرک سے بچو، تتقون، تحتاطون، تجتنبون۔ الذی، وہ رب جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا زمین کو تمہارے لیے رہنے کی جگہ، بچونا ہے۔ عبد الغفار خان نے اپنی کتاب زمان جن میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کے لوگ زمین ہموار پر صحیح طرح نہیں رہ سکتے، انہیں تکلیف پیش آتی ہے، جیسے کہ ہموار زمین پر رہنے والے پہاڑوں میں نہیں چل سکتے۔ یہ بات انہوں نے وہاں لکھی جہاں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہمارے بڑے تھے، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں اور وہاں کے غیرتی پختونوں کو آگاہ کر لیں کہ ہماری مدد کرے، انگریز کو ہندوستان سے نکال لے۔ تو فرمایا حضرت شیخ الہند کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں کبھی پہاڑوں پہ گیا نہیں تھا۔ پھر وہاں لکھتے ہیں کہ ہموار زمین کے لوگوں کے لیے پہاڑوں پہ اترنا چڑھنا دشوار ہے، جیسا کہ پہاڑی لوگوں کے لیے ہموار زمین پر رہنا سنا۔ تو یہاں چترال کے طلباء تھے، انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح ہے، ہم جب نئے نئے آتے ہیں تو اس زمین پر بار بار گرتے ہیں، لڑکتے ہیں، آج کیونکہ وہ اتار چڑھاؤ آگے پیچھے وہ تو یہاں ہے نہیں، بالکل پلین اور ہموار جگہ ہے۔ اللہ کی عجیب نظام ہے، جس طرح انسان عادی ہو جائے اسی طرح اس کی زندگی برستی ہے۔ فلا تجعلوا، یہ دلائل کے بیان کا نتیجہ ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں فا تفریعیہ، یہ اس پر تفریح ہے، یعنی نتیجہ نکل گیا کہ پس نہ بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ کام سوائے خدا کے کسی کے نہیں ہے۔ انداز جمع ہے ند ان کی، جیسے ازداد جمع ہے ضد ان کی۔